آج کے اس حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک موضوع ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لمحے کے لیے جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ جو پل ہے، پل صراط، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت کے بارے میں 3 طرح کی احادیث ہیں، 3 کی 3 بہت خطرناک ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب جنت میں داخلے کے قریب ہوں گے ایک اور پل ہوگا، اس پر بھی وہ روک لیے جائیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام موت کے بعد کے ایک نئے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے اس حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک موضوع، یعنی کہ پل صراط اور اس کے احوال اور کیفیات جو قرآن و سنت میں وارد ہوئیں۔ جب ایمان والے اپنے مراحل قیامت کے دن کے پورے کر رہے ہوں گے، اور یہاں میں 2 بہت اہم تنبیہات کرتا چلوں۔ ایک بات جو ترتیب ہم نے ذکر کری ہے، یہ صحیح ترین بات جو میری سمجھ میں آئی اہل علم کے کلام کو پڑھ کے، اس ترتیب سے میں نے ان موضوعات کو بیان کیا ہے۔ البتہ بعض مراحل، یعنی کیا پہلے پل صراط ہوگا یا پہلے میزان ہوگا، پہلے حساب ہوگا یا پہلے میزان ہوگا، ان تمام امور کے اندر کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ اجتہادی نوعیت کی بات ہے، یہ یقیناً یہ تمام کے تمام مراحل آنے ہیں، لیکن کون سا مرحلہ کب آنا ہے اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ اجتہادی نوعیت کا معاملہ ہے۔ دوسری تنبیہ میں یہ کرتا چلوں کہ ان مسائل کی ایک تفصیل ہے جو کہ یقیناً اس پروگرام کے کم وقت کے پیش نظر ہم خالی اشارے ہی کر پاتے ہیں، بہت زیادہ تفصیلات اس موقع پر ذکر نہیں کر پاتے۔ تو یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو حوض کوثر کے مرحلے کے بعد ذکر کرنا ہے وہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ پل صراط یہ اصل میں ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، یعنی جہنم ایک گڑھا ہے بہت گہرا، اس کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا۔ اس کے تعلق سے کتاب و سنت میں جو باتیں ہیں، آئیے ان مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک نے یقیناً اس پر وارد ہونا ہے، یہ آپ کے رب نے یقینی طور پر بات فیصلہ فرما لیا ہے، اور یہ اللہ کا قضا ہے جو کہ نافذ ہونی ہے۔ اس تعلق سے 2 اہل علم کی رائے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لمحے کے لیے جہنم میں ضرور داخل ہوگا، والعیاذ باللہ، یہ ایک اہل علم کا موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ واردھا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس جہنم کی جھلک ضرور دیکھے گا، کچھ نہ کچھ لمحے کے لیے وہ جہنم کی جھلک سے اس کو ضرور گزرنا پڑے گا اور اسے آگے کراس کرنا پڑے گا۔ یہ بات واللہ عالم درست موقف ہے، اور یہ آیت ہی اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرحلہ آئے گا جہاں پر جہنم کا ایک نظارہ ہو جائے گا۔ اب اس کی حدیث میں وضاحت آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل کو لے کر آئیں گے جو جہنم کے اوپر لگا دیا جائے گا، جس پر سے لوگ گزریں گے۔ اب جو لوگ گزریں گے اور ان کے کیا احوال کیفیات ہوں گی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس پر سے گزرنے والے لوگ کون ہوں گے، تو احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جو بالکل اہل کفر ہیں اور جو ایمان لے کر ہی نہیں آئے، نہ کہ ظاہر نہ کہ باطن، ایسے لوگ تو اس پل کو لگائے جانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس میں یہ وضاحت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر، اور جن میں وہ اہل کتاب بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، ان کے عذاب کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک پل لگایا جائے گا جہنم کے اوپر۔ تو اس لیے اہل علم کی جو رائے ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ پل پر سے وہ گزریں گے جو اہل ایمان ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر ایمان کے لبادے میں ہوا کرتے، جیسے کہ منافقین، تو جو بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان کی صف میں شامل کرتے وہ لوگ بھی گزریں گے، اور اہل ایمان جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اپنے مختلف ایمان کی کیفیات کے ساتھ وہ اس پر سے گزریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس پر صرف اور صرف اہل ایمان اور وہ جن کا ظاہر ایمان تھا وہ لوگ گزریں گے۔ قطعی طور پہ جو کافر تھے، یقینی طور پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، وہ اس کے لگائے جانے سے قبل ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد وہ جو پل ہے، پل صراط، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت کے بارے میں 3 طرح کی احادیث ہیں، 3 کی 3 بہت خطرناک ہیں۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدحضۃ مذلہ، یہ ایسا پل ہے کہ جس کے اوپر انسان کا قدم جم ہی نہیں سکے گا، مستقل گویا اس کا قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور وہ پھسل رہے ہوں گے۔ یہ کوئی ایسا پل نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان دنیا میں چلتا ہے اور آرام سے گزر جاتا ہے، نہیں، اس پہ انسان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور بلکہ پھسل رہے ہوں گے، ٹک نہیں رہے ہوں گے۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خطاطیف و کلالیب، اس کے دائیں بائیں ایک سخت قسم کے لوہے کے کنڈے باقاعدہ موجود ہیں۔ کنڈا، اس کی آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، جیسے ہم گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جس طرح سے گوشت لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک کنڈا ہوتا ہے لوہے کا، جس کے آگے سے وہ گول ہوا ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں خطاطیف، خطوف کی جمع ہے، کلالیب کلوب کی جمع ہے۔ یہ وہ آلات ہوں گے جو لوہے کے آلات ہیں جو پل صراط کے دائیں بائیں لگائے گئے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاد کالسیفی، بعض روایت میں ہے کالشعری، یہ اتنا باریک ہے اور اتنا تیز ہے جس طرح تلوار تیز ہوتی ہے اور اس طرح باریک بال ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ کوئی بہت بڑا سا آرام دہ قسم کا پل نہیں ہے، انتہائی باریک پل، اور اس پر پیر ٹک نہیں رہا اور اس کے دائیں بائیں جسم کو نوچ لینے والے آلات لگے ہوئے ہیں۔ کتنی سخت قسم کی اس کی کیفیات ہیں۔ یہ ہے اس پل کی کیفیات۔ اب جو اس پہ سے گزرنے والے ہوں گے ان کی کیا کیفیات ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی بھی دو اقسام ملتی ہیں۔ ایک کہ روشنی اور اندھیرے کے لحاظ سے کیا معاملہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ہر ایمان والے کے لحاظ سے اس کے سامنے اس کی روشنی ہوگی، حتیٰ کہ بعض کے سامنے ان کی روشنی اتنی ہوگی جیسے کہ ایک پہاڑ ہے نور کا، روشنی کا۔ سوچئے، یعنی ان اپنے اپنے اعمال کے بقدر وہ آگے سے اس پل پر چلنے کے لیے ان کو روشنی میسر آئے گی، تو ایک نور کا پہاڑ ہے۔ بعض کے لیے ایک درخت ہوگا اور بعض کا تو ایسا ہوگا کہ بس روشنی کا ہلکا سا ذرہ جو ان کے پیر کے انگوٹھے پر تھوڑی دیر کے لیے چمکے گا، جس سے ان کو تھوڑا بہت کوئی نظر آئے گا، وہ آگے بڑھیں گے، پھر اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اس قسم کے اعمال کے حوالے سے وہ ان لوگوں کے احوال ہوں گے۔ اس کے بعد گزرنے والوں کی اتنا بڑی جہنم ہے، اتنی وسیع اور طویل جہنم ہے، اس پر سے گزر کتنی دیر تک کا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ تو کلمح البصر، پلک جھپکتے ہوئے اس پل سے گزر جائیں گے۔ ذرا سوچیے، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، پلک جھپکتے ہوئے ہی وہ اس پل سے گزر جائیں گے۔ اور بعض کے بارے میں آتا ہے کل برق، ایک بجلی کی طرح، جو یقیناً پلک جھپکنے سے تھوڑا سا کم ہے۔ اس کے بعد بعض کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجاوید الخیل، بہت تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح سے گزر جائیں گے۔ بعض میں آتا ہے کہ بہت اچھے تیز دوڑنے والے اونٹوں کی طریقے سے لوگ گزر رہے ہوں گے۔ بعض پھر تیز دنیا میں انسانوں کی طرح دوڑنے والوں کی طرح گزر رہے ہوں گے، بعض چل کے گزر رہے ہوں گے، بعض جو ہے وہ پھسل کے لڑک کے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جو آخری شخص ہوگا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ کر اس کو کھینچ کر اس پل سے گزارا جائے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا، یا اللہ، یہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیوں ہوا؟ اتنی سستی اور اتنی شدت اور اتنی مشقت سے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میں نے تمہیں آہستہ نہیں کیا، وَإِنَّمَا أَبْطَأَ بِكَ عَمَلُكَ، تمہارے عمل نے تمہیں اس موقع پر بالکل اس طرح سے چلا دیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ مرحلہ پورا ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی 3 کیفیات ہوں گی۔ فناجن مسلم، کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل صحیح سالم نجات پا کر آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ وناجن مخدوش، اور کچھ ایسے ہوں گے، یا وناجن مخدوش، کچھ ایسے ہوں گے جن کے جسموں کو وہ جو دائیں بائیں اس پل کے ارد گرد لوہے لگے ہوئے تھے انہوں نے نوچ لیا ہوگا، انہوں نے ان کو زخمی کر دیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی نجات پا کر کسی طریقے سے اس پل کو کراس کر چکے ہوں گے۔ اور تیسروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مقدوس فی نار جہنم، جو جہنم میں گر پڑیں گے، اس پل سے جہنم کی طرف گر پڑیں گے۔ کون سے لوگ نجات پالیں گے اور کون سے لوگ جہنم میں گر جائیں گے؟ اہل ایمان، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان پر انعام فرمایا، ان کو توفیق دی نیکیوں کی اور بھلائی کی، اور ان پر کرم والا معاملہ فرمایا، وہ نجات پا جائیں گے، جس طرح ہی پا جائیں گے، آخر کا نجات پا جائیں گے۔ اور جو گرنے والے ہیں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جو کہ منافقین ہیں، جو کہ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑتے تھے، حقیقت میں ان کو اسلام ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ اس پل سے گر پڑیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اور دوسرے کچھ ایسے بھی گر جائیں گے
جو کہ اہل توحید ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے بہت زیادہ بوجھ کی وجہ سے وہ اس پل کو کراس نہیں کر پائیں گے اور وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن یہ بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید ہے، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ البتہ اس موقع پر یہ سخت عذاب کی کیفیات سے بعض اہل ایمان بھی گزریں گے۔ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی ہے۔ اس دوران جو پل صراط کی سختیاں ہیں، اس میں دو مختلف قسم کے احوال بھی بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ پلوں سے گزر رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام وہاں پر موجود ہو کے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بات کا کلام فرما رہے ہوں گے، اور وہ کیا؟ رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی، اے اللہ سلامتی۔ گویا اپنی امت کے ایمان والوں کے لیے انبیاء کرام اس موقع پر یہ کلام فرما رہے ہوں گے، اور اہل علم فرماتے ہیں یہ بھی ایک خاص قسم کی شفاعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اپنی امت والوں کے لیے کریں گے۔ رب سلم سلم، کہ اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو یہاں سے گزروا دے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس موقع پر ہی کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم۔ اس کے بعد ایک عمل چونکہ بڑا توجہ طلب ہے، اور ایک اس موقع پر بھی انسان کے اعمال ہی ہیں جو اس کو اللہ کی رحمت کے بعد بچائیں گے، اور وہ کیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت اور رشتہ داری یہ دائیں بائیں اس پل صراط پر کھڑی ہوگی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، امانت اور رشتہ داری یہ دائیں بائیں کھڑی ہوں گی۔ اب یہ دائیں بائیں کھڑی ہوں گی کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ ایک یہ کہ جو امانت دار انسان ہوگا، رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا، یہ دونوں اس کے حق میں گواہی دے رہی ہوں گی اور اس کے لیے نجات کا سبب بن رہی ہوں گی پل صراط سے گزرنے میں۔ اور دوسرا معنی بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ کہ یہ دائیں بائیں کھڑی ہوں گی، اور اگر انسان نے اس معاملے میں کوتاہی کی، امانت میں خیانت کری، زندگی کے اندر بہت سے شعبوں میں امانتیں ہوتی ہیں، انسان سے جڑی ہوئی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو ادا کرنے میں انسان نے خیانت سے کام لیا، رشتوں کو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوا، تو یہ دونوں اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، گویا اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنا اور مشکل ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جیسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار، انسان اس کو صحیح طرح سے انجام دے لے تو یہ اس کے حق میں شفاعت کرنے والے ہیں، اگر اس میں کوتاہی برتے تو یہ اس کے خلاف بھی گواہی دینے والے اعمال ہیں۔ تو یہ مراحل اور یہ احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ جب اہل ایمان اس پر سے گزر جائیں گے اور جب وہ آخر میں نجات پا جائیں گے تو حدیث میں مصدر حاکم کے الفاظ ہیں کہ وہ پل کی طرف دیکھیں گے اور جہنم کی طرف دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا منکی بعد ان ارانا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں تم سے بچا لیا جب کہ اللہ نے ہمیں تمہیں دکھا دیا تھا۔ ہم نے تمہارا منظر تو دیکھ لیا تھا، پھر بھی اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ وفضلنا واعطانا ما لم یؤت احدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز دے دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم وہ اس موقع پر بھی یاد کریں گے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا مرحلہ اور ہے جو پل صراط سے جڑا ہوا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو پل صراط سے ہی تعبیر کر دیا، لیکن تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب جنت میں داخلے کے قریب ہوں گے حبسوا علی قنطرہ، ایک اور پل ہوگا اس پر بھی وہ روک لیے جائیں گے۔ پل صراط جو ہے وہ جہنم پر ہے، اور یہ پل جو ہے یہ جہنم کراس کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا پل ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ البتہ پل صراط جو ہے وہ صرف اور صرف جہنم کے اوپر ہے۔ اس موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یختص بعضهم لبعض، اس موقع پر وہ ایک دوسرے سے جو دنیا میں ان کے کچھ حساب و کتاب ہوں گے، ایک دوسرے سے کوئی بدلے ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں قدورتیں ہوں گی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ موقع دے گا کہ اپنے بدلے چاہو تو لے لو۔ اب تم دونوں جنتی ہو، نیکیاں غالب آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے گا کہ وہ اس کی نیکیاں لے لے اور وہ اس کو اپنی نیکیاں دے دے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، فرمایا کہ جب وہ صاف کر دیے جائیں گے، بالکل پاک ہو جائیں گے، اس حالت میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی تاکہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ دل میں نہ آئے کہ فلاں شخص بھی جنت میں آگے جس کے بارے میں دل میں قدورتیں ہیں، جس پر میرا کوئی حق موجود ہے، جس نے میرے کچھ حقوق لیے ہوئے ہیں، وہ جنت میں کیسے ہے، تو دل بالکل خراب نہ ہو۔ اس سے پہلے جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے اس معاملے کو صاف فرما دیں گے تاکہ جنت میں جائیں تو اخوانا علی سرر متقابلین، بالکل بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے مسحریوں پر اونچے اونچے پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو امت
پل صراط کو کراس کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ امت محمدیہ ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلے اس مشکل وقت سے اور شدت سے نجات کا سب سے پہلا اس امت کو قرار دیا، اور اس کے بعد دیگر امتیں اسے کراس کریں گی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو گزشتہ مسائل میں محترمہ نے اشارہ کیا وہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ ہے شفاعت کا۔ تو ویسے وہ شفاعت کا عالم میدان محشر ہے، اور اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ بھی ہے اور جہنم سے نجات بھی ہے۔ تو پہلے ایک شفاعت میں نے ذکر کری کہ جس وقت اہل ایمان بلکہ پورے کے پورے اہل حشر کا باقاعدہ حساب شروع ہوگا، وہ ایک شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ یا شفاعت مقام محمود۔ اب دیگر شفاعتیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز کی شفاعت ہوں گی اور کن کن کی شفاعتیں قیامت کے دن ہوں گی، اس پر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جنت اور جہنم کے ذکر کر کے ہماری یہ سیریز اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دنیا و آخرت کے معاملات کو بہتر فرمائے، اور قیامت کی ہماری جو سختیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے ان کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔